Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you are fine. First of all تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں فہد چیمہ صاحب کو کہ جن کے کہنے پر آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ تیار ہوئی اور بن رہی ہے اور آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. دراصل بھائی محمد فہد صاحب نے ہماری لاسٹ والی ویڈیو سنی تھی جس کا ٹاپک تھا قبر کی ابتدا کب، کیسے اور کس نے کی. تو اسی کے درمیان ایک بات آئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام حج کے لیے گئے تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اب یہاں سے ان کے مائنڈ میں کویسچن ہی آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا، وہاں تب جو ہے وہ حج کیسے کیا جاتا تھا. تو یہ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا سوال انہوں نے اٹھایا. تو یہ یوں سمجھیں کہ بھائی فہد صاحب یہ آپ کی وجہ سے جو ہے یہ جو بندہ نہ چیز کی طرف سے تھوڑی سی تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ سب سے پہلے جان لیجئے کہ موجودہ جو مکہ المکرمہ اور خانہ کعبہ کی یہ جو موجودہ جگہ ہے یہ شروع سے ہی بنی نوع انسان کے لیے مرکز اور محور بن کر رہی ہوئی ہے، چونکہ یہ آنے والی جنریشنز کے لیے جو ہے وہ ایک علم و عرفان کا مرکز بننا تھا. ہوا یہ کہ اخبار بکہ کتاب کا نام ہے، ابو ولید محمد بن عبداللہ بن احمد ازرقی ان کی یہ کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 1 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی ابتدا اور اس میں عبادت کب سے ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے یا اللہ کے جو زمین میں جا کر کے خون ریزیاں کریں گے، فساد پھیلائیں گے. اگر مقصد تسبیح و تحلیل ہے تو وہ اس کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب یہ جواب سنا تو فرشتے اپنے اس کونٹر کویسچن کے اوپر جو ہے وہ نادم ہوئے اور اسی جو ہے وہ بات کو رکھتے ہوئے انہوں نے عرش الہی کا طواف کرنا شروع کیا. جب 3 طواف انہوں نے کیے تو رب ذوالجلال نے پھر فرمایا کہ بھئی اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو پھر حکم دیا کہ میرے اسی عرش کے سیم نیچے جو ہے وہ تم بیت المعمور تعمیر کرو. تو بیت المعمور بنایا گیا، پھر فرشتوں نے وہاں اس کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں تھے تو تب وہ بھی انہی فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے. تو پھر رب ذوالجلال نے جب ان کا طواف دیکھا تو پھر جب چونکہ بنانا تھا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا تھا، پھر ان کی اولاد کو آگے جو ہے وہ یہاں سے آباد کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے فرمایا کہ سیم اسی بیت المعمور کی ڈائریکشن کے بالکل نیچے زمین کے جو ہے وہ سطح پر جا کر ایک میرا گھر بناؤ. تو فرشتوں نے جو ہے وہ گھر بنایا. لیکن ایک دوسری روایت کے اندر جو کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کے مصنف ہیں محمد بن یوسف الصالحی الشامی. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ انداز اور وہ جو طواف کرنے کا ایک طریقہ تھا اس کو سوچ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا باری اللہ وہ جو کتنا سرور آیا کرتا تھا جب میں فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتا تھا، تو یا باری اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہی سرور مجھے پھر سے مل جائے. تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اے میرے بندے اے آدم یہاں پر جو ہے وہ بیت المعمور کے بالکل نیچے جو ہے تم گھر بناؤ. تو ایک روایت جو اخبار بکہ کی ہے اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا، اور یہ جو سبل الہدی والرشاد کی عبارت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے خود اس کو تعمیر کیا. اب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جب اسی عبارت کے پیش نظر جب اس کو تعمیر کر لیا تو کتنی بار حج کیا، تو یہ جانیے الجامع لشعب الایمان کی حدیث اس کے اندر جلد نمبر 5 ہے اور کتاب المناسک ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آدم علیہ السلام حج علی رجلیہ من الہند 40 حجہ، فرمایا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ہند سے اپنے قدموں پر چلتے ہوئے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 40 مرتبہ حج کیا ہے. تو
سوال یہ تھا کہ آپ نے کیسے حج کیا تھا، تو حج ایک نہیں کیا بلکہ دیکھیں کتنے سارے آپ نے حج کیے ہوئے ہیں۔ اور رہا کویسچن یہ کہ بیت المعمور کی تعمیر کب سے اور کتنی مرتبہ ہوئی ہے، تو یہ تاریخ مکہ کتاب کا نام ہے جو کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ جو تعمیر کعبہ ہے یہ شروع سے لے کر اب تک 10 مرتبہ ہو چکی ہے، جس کو آپ نے جو شمار کیا ہے، کاؤنٹ کیا ہے، وہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے الگ سے، تو یہ انہوں نے اس طرح ان کی ترتیب باندھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے کویسچن کا جواب جو ہے وہ احسن طریقے سے آپ کو مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔